السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ الحمدللہ حرکات کا بیان اور حرکت کی تختی مکمل ہو گئی، تو اس میں شروع میں پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو وہ تختی مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ جن لوگوں نے پڑھا ان کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کن حروف کو کھینچنا ہے۔ آئیے بورڈ پہ دیکھتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ مدہ کسے کہتے ہیں؟ مد کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ حروف مدہ کتنے؟ 3 ہیں، ان کو یاد کرو، الف یا واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو۔ اب یہ الف ہے اور اس سے پہلے ہم کیا لگا دیں گے؟ زبر، تو ہو جائے گا حمزہ الف زبر آ۔ پھر لگا دیں گے زبر، ہو جائے گا با الف زبر با۔ اب کھینچنا ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا تھا لیکن اب یہ حروف مد آ گیا۔ یہ الف جو ہے یہ حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، تو با الف زبر با، تا الف زبر تا، فا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر زا، را الف زبر را۔ یہ را جو موٹا ہوتا ہے، را۔ زا الف زبر زا، زا میں سختے ہوئے زا۔ سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، زاد الف زبر زا، طا الف زبر طا۔ اس کو تا کو منہ بھر کے کہنا طا، اور ضاد کو کہیں گے الٹی داڑھ میں لگا دیں گے زبان کے کنارے کو، ضاد۔ زا الف زبر زا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اب اس کی مشق کیسے ہوگی، پریکٹس کیسے ہوگی؟ اب یہ تھا زا الف زبر زا، اور اسے ملا دیں گے دال زبر دا، تو یہ ہوگا زا دا۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس زا کو تو کھینچیں گے لیکن دال کو نہیں کھینچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر صرف حرکت لگی ہے اور اس کے ساتھ الف لگ گیا، تو حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تو الف جس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو کھینچنا ہے ایک الف زا، اور دال زبر دا، تو ہو جائے گا زادا، یعنی زادا۔ دال کو نہیں کھینچنا ہے، زادا۔ پھر آ گیا خا الف زبر خا، فا زبر فا، تو ہو جائے گا خا فا، اس کو بھی نہیں کھینچنا ہے۔ پھر آ گیا تا الف زبر تا، با زبر با، تو ہو جائے گا تا با۔ پھر آ گیا ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، با زبر با، تو یہ ہو جائے گا ہا سبا۔ یہ کیا ہوگا؟ ہا سبا۔ تو ہا کو کھینچنا ہے اور سین کو جلدی پڑھنا ہے، با کو جلدی پڑھنا ہے۔ اتنی بات الحمدللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے نورانی قاعدہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔
حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، فا الف زبر فا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا، مشق۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا۔ اب زا کو کھینچنا ہے، دال کو نہیں کھینچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دال کے اوپر صرف حرکت ہے اور زا کے ساتھ الف ہے، تو یہ حروف مدہ ہے اس کے ساتھ، تو کہیں گے زا دا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خا فا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، دال زبر دا، جا ہدا، حا الف زبر حا، سین زبر سا، با زبر با، حا سبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شارب، فا زبر فا، را الف زبر را، غین زبر غا، فراغ، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا، را زبر را، صابر، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا، تعالی۔ اب متن کیسے کہیں گے؟ آ با تا فا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ظا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا۔ اب اس کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ زاد، خاف، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعالی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے سبق سمجھ لیا ہوگا۔ اب تھوڑا ہماری شکل کی طرف دیکھ کر کے کیسے لفظ نکالنا ہے۔ حمزہ الف زبر آ تھا تو پہلے ہم پڑھتے تھے آ، اب یہ حروف مد آ گئے تو کہیں گے آ با تا فا۔ فا جب کہیں گے تو دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی نوک کو لانا ہے، فا
جا، ہا، خا، دا، را، رال میں بھی زبان کی نوک لگانا ہے، را، را، را کو کہیں منہ بھر کے، را زبان اوپر اٹھا دیں گے، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ مشق کیا ہوگی؟ زا، اب دال کو نہیں کھینچنا ہے، زا، خا، فا جب کہیں گے تو یہ کنارے میں دونوں دانتوں میں یہ ہونٹ چلے جائیں گے، فا، خا، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعالی۔ اب ایک قاعدہ سمجھ لیتے ہیں کہ ثا اور رال اور زا، ثا دونوں دانتوں کے بیچ میں لائیں گے، ثا، رال دونوں دانتوں کے بیچ میں، رال اس کی نوک، وا۔ اب ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، ان تینوں حرف کا مخرج جو ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، ان تین حروف کا مخرج ایک ہی ہے، مگر صفات کے فرق کی وجہ سے ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے۔ مخرج یہ ہے، زبان کی نوک، یہ قاعدہ یاد کر لو، زبان کی نوک کو اگلے اور اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانا، یعنی زبان کی جو نوک ہے اگلے اور اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانا، یعنی زبان کی نوک کا اوپری حصہ دانتوں کے کنارے سے اس طرح ملے کہ سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے۔ یہ بھی ذہن نشیں رہے کہ ثا اور ذال کی آواز ذرا نرم ہوتی ہے، ثا اور ذال کی آواز ذرا نرم ہوتی ہے، اور ضا کی آواز بھاری ہوتی ہے، یعنی منہ بھر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے قاعدے کے سبق سمجھ لیا ہوگا۔ اب جیسا کہ اعوذ باللہ کی پریکٹس کر لیا جائے، اور آج انشاءاللہ سورہ فیل کی مشق ہوتی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ پیش کی آواز سامنے جاتی ہے اور ہونٹ کا کنارہ ملتا ہے، بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے، اور حمزہ کو جلدی پڑھیں تو اس میں کیا ہے، اگر آپ کو اعوذ باللہ انشاءاللہ صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے لفظ صحیح ہوتے جائیں گے۔ اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، طا کو منہ بھر گئے، من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفیل مکیہ، اس سورت کا نام ہے سورہ فیل۔ سورہ فیل، فیل کے معنی ہاتھی کہتے ہیں، تو ابھی تو مختصر، زیادہ آپ کو گہرائی میں نہیں لے جائیں گے۔ سورۃ الفیل مکیہ، مکیہ یعنی یہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہوتا ہے اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام منہ بھر کے، لیکن یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، بسم اللہ، کوئی کہ بسم اللہ، غلط، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف، اب دیکھیے یہاں پر آگے وہی زبر الم، حمزہ زبر آ کو گے، عالم غلط، الم تر، تا کو بھی جلدی جو کہنا ہے، را کو بھی، کیوں، تا کے اوپر بھی زبر، را کے اوپر، الم تر کیف فعل، فا کے اوپر بھی زبر، فا کے اوپر بھی زبر کو گے، الم بہت لوگ پڑھتے ہیں نعوذ باللہ، غلط، الم ترى کیف فعل، غلط ہو جائے گا، آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اب وہی بالی ضربہ آ گیا حروف مد والا. اور سلا وأرسل، سین کو بھی جلدی پڑھنا، لائن کوئی کہے گا اگر کوئی یہ کہے وأرسل تو غلط ہو جائے گا، حرکت کو جلدی کہنا ہے. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. را کو موٹا گا، ترمیہم، میم کے بعد با آئے گا تو ناک میں آواز چھپا گا تو آگے قاعدہ آئے گا، لیکن یہاں پر ہمیں ایسے پڑھنا ہے. ترمیہم بڑا بحجارۃ من سجیل. تم میں غنہ ہوگا، ناک میں آواز بالکل چھپا دیں گے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ماں پہ جھٹکا ہوگا، بولو معقول. کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. زبان نکالیں گے تو الٹی دار میں تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول. تو انشاءاللہ اس کی خوب پریکٹس کرنا ہے، محنت کرنا ہے. اعوذ باللہ کو خوب پریکٹس کے ساتھ پڑھیں. عین کہاں سے نکلتی ہے، پیش کی آواز کیسے جاتی ہے. اب تیسرا کلمہ آج پڑھ لیں. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید کے معنی بزرگی بیان کرنا، یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا. بڑا آ گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کھانے سے پاک، اللہ سونے سے پاک، اللہ دنیا کی تمام ضرورتیں سے پاک، وہ تو سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اکبر کے معنی بڑا، اللہ معنی اللہ، اور اللہ بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے. اور کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر کھانے کے بعد بھول گئے اور کھانے کے درمیان یاد آئے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اولہ وآخر. امید ہے کہ آپ حضرات نے بات کو سمجھ لیا ہے. آپ خود پڑھیں، اور جو قرآن پڑھ چکے ہیں لیکن ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کوشش کریں کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، ہم خود صحیح پڑھیں، ہمارے بچے صحیح پڑھیں، اور ہم دوسروں کو بھی کوشش کریں صحیح پڑھانے کی. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ ہم سے جڑیں اور وقت نکالیں اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.